السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ خواتین بے وفائی کی جانب کیوں مائل ہوتی ہیں؟ یا پھر کیا آپ کریپنگ ڈیول یعنی رینگنے والے شیطان کے بارے میں جاننا پسند کریں گے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے حیران کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سفر پر۔ فیکٹ نمبر 1، گرمی سے بچنے کے لیے امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسا کم قیمت لباس تیار کیا ہے جو پہننے کے بعد ٹھنڈک فراہم کرے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ لباس ان افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جو گرم خطوں میں رہتے ہیں اور گرم موسم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پلاسٹک کی آمیزش سے تیار کردہ یہ لباس کاٹن کی طرح نہ صرف جسم سے پسینے کو خارج کرتا ہے بلکہ جسم سے نکلنے والی حرارت کو بھی خارج کرتا ہے۔ جسم پر پہنے ہوئے کپڑے اس حرارت کو باہر نہیں جانے دیتے، لیکن ان پلاسٹک کے کپڑوں کے ساتھ معاملہ برعکس ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کپڑے زیب تن کرنے کے بعد لوگوں کو پنکھے یا ایئر کنڈیشن چلانے کی ضرورت کم پڑے گی، جس سے توانائی کی بھی بچت ہوگی۔ فیکٹ نمبر 2، اگر آپ کو کہیں سویوبا مینڈک دیکھنے کا اتفاق ہو تو اس کی پشت پر بنے آنکھ نما ابھاروں کو غور سے نہ دیکھیے، کیونکہ چند لمحوں بعد ان سے زہر کی پھوار خارج ہو سکتی ہے۔ یہ چالاک مینڈک خود کو شکاریوں سے بچانے کے لیے ان کی جانب پشت کر لیتا ہے جس پر آنکھ نما ابھار بنے ہیں، اور جو ہی شکاری قریب آتا ہے اسے ننھا مینڈک اپنی جسامت سے بڑا دکھائی دیتا ہے اور خطرے کی انتہا پر اس کے پھولے ہوئے جسم سے زہر خارج کرتا ہے۔ مصنوعی آنکھوں تلے غدود زہر سے بھرے ہوتے ہیں جن سے نکلنے والا زہر 150 چھوٹے چوہوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ یہ انسان کو نہیں مار سکتا لیکن تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچاتا ہے اور اس سے جلن کا شدید احساس ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مینڈکوں کی آبادی کم ہو رہی ہے، لیکن سویوبا مینڈک بڑی تعداد میں انڈے دیتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی آبادی مستحکم ہے۔ ایک وقت میں مادہ 3800 انڈے دیتی ہے، جن میں اکتوبر سے جنوری کے درمیان بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی افزائش کا موزوں ترین موسم کسی تالاب میں بارش کے تیسرے روز سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مینڈک برازیل اور دیگر ملحقہ ممالک میں پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب سویوبا مینڈک کے نر اپنی ماداؤں کو راغب کرنے کے لیے تالاب میں شور مچاتے رہتے ہیں۔ ان مینڈکوں کا رنگ بھدا اور بھورا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں پالنے کا رجحان کم ہے، ورنہ خوشنما رنگوں والے مینڈک بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں جنہیں شوقین افراد پالنا پسند کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، اگر ہم گھاس، جڑی بوٹیوں اور دیگر فالتو اگ جانے والی اشیاء سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا صفایا کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، اس مشکل کا حل سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی ایکو روبوٹکس نے پیش کر دیا۔ اس کمپنی نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جو سمارٹ فون سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس روبوٹ سے پوری دنیا میں گھاس، جڑی بوٹیوں اور دیگر فالتو اگ جانے والی اشیاء کو کسی دوا کے استعمال کے بغیر بہت مؤثر انداز میں صاف کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں فصلوں کے ساتھ اگ جانے والی اضافی گھاس اور جھاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے 26 ارب ڈالر سالانہ مختلف دواؤں اور کیمیکلز پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ دوائیں فصلوں کو الٹا نقصان بھی پہنچا رہی ہیں اور نیا روبوٹ اس دوہرے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔ روبوٹ ایک چھوٹی متحرک میز کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر شمسی سیل لگے ہیں۔ اس کی لمبی گردن پر ایک کیمرہ نصب ہے جو کمپیوٹروں سے دیکھتا ہے اور جی پی ایس نظام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کیمرہ فصل اور فالتو گھاس کے درمیان فرق کرتا ہے تو اس کے مکڑی نما 2 بازو عین اس کے سر پر سپرے کرتے ہیں، اور یوں اندھا دھند دوا کا سپرے ضروری نہیں ہوتا۔ یہ مشین خود کار انداز میں 12 گھنٹے لگاتار کام کر سکتی ہے اور اسے سمارٹ فون سے بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ روبوٹ کی وجہ سے دوائیں سپرے کرنے کی شرح میں 20 گنا تک کمی ممکن ہے۔ ساتھ ہی مہنگی اور مضر صحت ادویہ کی ضرورت بھی بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، انسانوں کی پریڈ آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن کیا کبھی ہاتھیوں کی پریڈ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں سڑکوں پر ہاتھیوں کی پریڈ ہوئی۔ ہزاروں لوگ ہاتھیوں کو دیکھنے نکل آئے جس سے ٹریفک جام ہو گیا۔ پریڈ کے دوران بچوں کو ہاتھیوں پر سیر بھی کروائی گئی۔ فنکاروں نے اس موقع پر کرتب دکھائے
اور دیکھنے والوں سے بھرپور داد وصول کرتے رہے۔ دراصل یہ ہاتھیوں کی پریڈ سینٹ پیٹرزبرگ شہر کے قیام کی 350ویں سالگرہ کی تقریبات کا حصہ تھی۔ فیکٹ نمبر 5، وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ ورزش پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائٹ میں وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکیں۔ اس کے لیے انہیں نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا آسان حل ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ چیونگم چبانے سے وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ چیونگم 40 برس سے زائد عمر کے مردوں کے لیے وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس تحقیق میں 21 سے 69 برس کے درمیان کے عمر کے 46 افراد نے حصہ لیا۔ تحقیقی مشاہدے میں نوٹ کیا گیا کہ چلنے کے دوران چیونگم چبانے سے وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہوئی نا انوکھی بات۔ فیکٹ نمبر 6، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ خواتین بے وفائی کی جانب کیوں مائل ہوتی ہیں، اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ بے وفائی کی جانب راغب ہو رہی ہیں؟ اس موضوع پر تحقیق کرنے والے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ خواتین کے رومانوی رویے میں آنے والی تبدیلی کی بنیادی وجہ انہیں ملنے والی عدم توجہ ہوتی ہے۔ جب توجہ نہ ملنے کے باعث خواتین کے رویے میں تبدیلی آتی ہے تو اسے بآسانی نوٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ خواتین اپنے شریک حیات کی مکمل اور ہمہ وقت توجہ کی طلبگار ہوتی ہیں، اور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو کہ انہیں آپ کی پوری توجہ نہیں مل رہی تو وہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں اپنی دلچسپی کھونے لگتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق خواتین اپنی اہمیت کے بارے میں انا پرست ہوتی ہیں، یعنی اگر انہیں محسوس ہو کہ شریک حیات انہیں اہمیت نہیں دیتا تو وہ گہرا دکھ محسوس کرتی ہیں، اور وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیکٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ہماری ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اگلے فیکٹ کی طرف۔ فیکٹ نمبر 7، باپ اور بیٹی کا پیار کچھ انوکھا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہندوستانی باپ کا اپنی بیٹی سے منفرد پیار۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہندوستانی شہری کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کو گڑیا کے ساتھ کھیلتے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا۔ اس نے بیٹی کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے بیٹی کی گڑیا کے کپڑوں کے لیے ایک چھوٹی سی استری ایجاد کی، اور اسے دنیا کی سب سے چھوٹی استری ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہندوستانی شہری کی تیار کردہ اس استری نے ایک منفرد اہمیت اختیار کی۔ اس چھوٹی سی استری کو سائنس عجائب گھر میں رکھا گیا، جہاں دیکھنے والے اس حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اس استری کی چوڑائی صرف 9.5 ملی میٹر ہے، جو صرف 9 وولٹ کی بجلی سے چلتی ہے، اور بڑی استریوں کی طرح اس سے کپڑوں کی شکنیں دور کی جا سکتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، بسکٹ تو کئی آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، لیکن دنیا کا بڑا بسکٹ یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو، بحرین میں دنیا کا سب سے بڑا بسکٹ تیار کر لیا گیا۔ اس نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنا لی۔ اپنی نوعیت اور سائز کے اعتبار سے منفرد بسکٹ بحرین کے شیفز کی ٹیم نے مل کر بنایا۔ اس کا وزن لگ بھگ 4.73 کلو گرام ہے، جو اب تک تیار کیے جانے والا دنیا کا سب سے بڑا بسکٹ ہے، جو بلیک اور سفید کریم سے بھرا ہوا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، سائنسدانوں نے کائنات میں رونما ہونے والے ایک انوکھے واقعے کا مشاہدہ کیا، جو 10,000 سال میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے، اور وہ ایک بڑے بلیک ہول کا قریب سے گزرنے والے ایک ستارے کو نگلنے کا منظر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مادے کو نگلنے والے بلیک ہول عام طور پر کہکشاؤں کے مرکز میں ساکت انداز میں موجود ہوتے ہیں، جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن کبھی کبھار ان بلیک ہولز کا شکار بننے والے ستاروں کے باقیات سے ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول خلا میں موجود ایسے مقامات ہیں جہاں سے روشنی سمیت کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ نہ صرف یہ، بلکہ اگر کوئی فلکیاتی جسم ان بلیک ہول سے ایک خاص حد تک قریب ہو جائے تو اسے اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اور یوں وہ فلکیاتی جسم اپنا مادی جسم کھو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ شارک مچھلیوں کی طرح بلیک ہولز کے بارے میں بھی عام طور پر یہ خام خیالی پائی جاتی ہے کہ بلیک ہول ہمیشہ ہی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل یہ بلیک ہول زیادہ تر زندگی بھر خاموش رہتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ستارہ اگر ان کے بہت زیادہ قریب آ جائے تو پھر اسے ہڑپ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ستارہ کسی بلیک ہول کے قریب آتا ہے
تو اس کی کشش ثقل اس ستارے کو نگلنے سے قبل ہی اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور رگڑ کے باعث پیدا ہونے والی گیسیں اس خاموش قاتل میں گم ہونے سے قبل چمکنا شروع کر دیتی ہیں۔ سورج سمیت ستارے ملکی وے نامی ہماری کہکشاں میں موجود بلیک ہول سے اس قدر دور ہے کہ ان کے بلیک ہول کا شکار بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، شمالی مغربی میکسیکو کے ریگستان میں عام پائے جانے والا ایک کیکٹس کو کریپنگ ڈیول یعنی رینگنے والا شیطان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحرا میں آگے بڑھنے والا واحد کیکٹس پودا ہے۔ ایک جانب تو یہ خود کو کلون کر لیتا ہے تو دوسری جانب اس کی شاخیں خود کو پودے سے الگ کر کے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ رینگنے والے شیطان کیکٹس کا سائنسی نام ایسٹینوسیریس ایروکا ہے۔ یہ غیر معمولی کیکٹس میکسیکو کی ریاست باجا کیلیفورنیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کیکٹس زمین سے عمودی انداز میں اگتے ہیں، لیکن یہ اس طرح اگتا ہے کہ لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک جانب تو یہ خود کو زندہ رکھتا ہے اور دوسری جانب یہ ریگستان میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کیلیفورنیا میں یہ کیکٹس ایک سال میں 2 فٹ تک بڑھتا ہے، اور کبھی کبھی ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر جگہ یہ کیکٹس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مرکزی درخت سے الگ ہو کر ٹوٹتے رہتے ہیں اور ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود رینگنے والا کیکٹس بہت تیزی سے کم ہو جاتا ہے اور اس کی بقا کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی لیے اس کی بقا پر رقم بھی خرچ کی جا رہی ہے اور ایک پودا تنے سمیت 4 سے 5 لاکھ روپے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔